ابھی چند دنوں پہلے اللہ کے فضل و کرم سے ہم مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں تھے، تو مدینہ طیبہ میں ایک کشمیری نوجوان جو وہاں جاب واب کرتے ہیں پرائیویٹ کسی کمپنی میں، انہوں نے عجیب و غریب ملاقات کرائی، جس کا حال بالکل ایمان افروز۔ یہ شخص یورپ کے کسی ناردرن ملک کا ہے، غالباً سویڈن کا ہے یا ناروے کا۔ اس نے اسلام قبول کیا، پھر وہاں سے یہ پیدل چلا، ایک ایک ملک کو کراس کرتا رہا، چلتا رہا، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ پہنچا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، نام اس نے اپنا رکھا محمد، نہ اس کے پاس رہنے کی جگہ، نہ کمائی کا کوئی سورس، نہ کوئی گھر، نہ کوئی پاسپورٹ، نہ کسی ملک کی نیشنلٹی، نہ کوئی ویزا، کچھ بھی نہیں۔ پولیس والوں نے پکڑا، دکھاؤ کاغذات، اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا چلو جیل میں، انہوں نے کہا میں تیار، چاہے جہاں لے جا کر رکھو۔ ٹھیک، تم کہاں کے ہو؟ کہا میں کہیں کبھی نہیں۔ تم کیا ہو؟ کہا میں مسلمان۔ کیسے مسلمان بنے؟ اب اس نے اپنی رودات سنائی، میں کیسے مسلمان بنا۔ اللہ کی ذات پر اتنا یقین کہ کچھ بھی نہیں ہے اور سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے کسی ترکی خاندان سے ملاقات ہوئی، ترکی والوں نے اس کو دیکھا، اس ترکی والے شخص نے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا اور مدینہ طیبہ میں مکان خرید کر دیا۔ ٹھیک، اس کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ شام کو جب یہ گھر جاتا ہے تو اب کھانا کے لے جانا ہے، راستے میں کبھی کوئی ملتا ہے، ملنا ہے، کبھی کوئی کھانا پکڑا دیتا ہے یہ لے جاؤ، اور کبھی کوئی پیسہ دیتا ہے، جتنے پیسے کا شام کو کھانا چاہیے اتنے پیسے کا کھانا خریدتا ہے، باقی پیسہ وہیں صدقہ کر دیتا، وہیں صدقہ کر کے کھانا لے کر اپنے گھر، کھانا شام کو کھایا، اگلے دن کے لیے کچھ نہیں۔ پھر صبح نکلے گا، مسجد نبی جائے گا، بھوک زیادہ لگے گی، کوئی نہ کوئی آ کر اس کو یا تو پیسہ دے دے گا، اور یا پھر کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس طرح سے اس کی زندگی چل رہی ہے، نہ وہ قانون کے دائرے میں ہے، نہ اس کے پاس پاسپورٹ، نہ اس کے پاس ویزا، نہ کوئی اس کے پاس اقامہ، نہ اس کے پاس کچھ نہیں۔ وہ گھر کس کا؟ بیوی کا۔ تم کس کو؟ کہ میں اللہ کا۔ اب زندگی کیسے گزارنے کا؟ یہ اللہ، اگر اللہ کہیں گے بھوکے رہو میں بھوکا ہی رہوں گا، اللہ کہیں گے ننگے رہو میں ننگے ہی رہوں گا، اور لیکن اللہ نے جو حکم کیا وہ مجھے پورا کرنا ہے، اللہ کے نبی نے جو کہا وہ مجھے پورا کرنا ہے، باقی مجھے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کیا مجھے وہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کوئی قانون میرے لیے کوئی قانون نہیں۔ میں کہ قانون کی خلاف ورزی جو سزا دینی ہے دے دو، مجھے جیل میں ڈالنا ہو ڈالو، میں اس کے لیے تیار ہوں، وہاں جا کر مجھے اتنا وہ کرنا ہے جو اللہ مجھے حکم دیتا ہے۔ تو یہ ایسا عجیب و غریب انسان ہے، وہ کہتے ہیں بھائی قانون والے بھی اس کو پکڑے تو کس کا دیں؟ ٹریفک کی خلاف ورزی کہتے میرے پاس گاڑی نہیں تو ٹریفک خلاف، ایسے ایمان والا شخص۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو ترغیب دیں گے کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کرو، پاسپورٹ مت رکھو، ویزا مت رکھو، بغیر ویزا کے کہہ رہو، لیکن ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں کہ جن کا اللہ کے ساتھ رابطہ اتنا قوی، اتنا مضبوط ہے کہ ان کے پاس سورس کچھ نہیں اور سارے کام ان کے چل رہے ہیں۔ اور یہ کشمیری نے مجھ سے ملاقات اس سے کرائی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں مادی نظام کے ساتھ کوئی غیبی نظام بھی چلتا ہے، اور وہ غیبی نظام اپنے خوشخواہ بندوں کے لیے ہوتا ہے، کہ جہاں مادی نظام فیل ہو جاتا ہے وہاں غیبی نظام ہے۔ اس نے اللہ کے لیے اپنی زندگی کا رخ موڑا، اور اس سے پہلے تمام عیاشیاں، تمام فحاشیاں، تمام وہ گندے کام جو ہوا کرتے ہیں ان میں وہ ڈوبا ہوا رہا ہے۔ کہاں؟ سویڈن یا ناروے کے کسی خطے کا رہنے والا شخص ہے۔ وہ نہ عربی پوری جانتا ہے، وہ نہ انگریزی پوری جانتا ہے، وہ بات بھی پوری طرح کر نہیں پاتا ہے، اور ایسی ایمانی کیفیت کے ساتھ، ایسی بشاشت کے ساتھ، ایسی مسرت کے ساتھ وہ رہ رہا ہے کچھ نہیں، اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسی ایمانی کیفیت ہے جیسے سب کچھ اس کے پاس۔ اس طرح کے واقعات دیکھ کر کے آدمی حیران ہوتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی اس دنیا میں اور آج کے دور میں بھی ہیں۔ جملہ اس نے کہا، کہنے لگا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے ایمان میں کتنا مزہ ہے تو دنیا میں کوئی ایمان سے محروم نہیں رہے گا، لیکن پتہ کیسے چلے گا ایمان میں کتنا مزہ ہے؟ اب ہم جب دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے ایمان میں مزہ ہے، اس کا مطلب ایمان میں، وہ کہتا ہے اگر لوگوں کو پتہ چلتا ہے ایمان کتنا ٹیسٹفل ہے، حالت اس کی یہ ہے کہ کبھی جا کر کے وہ روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر کے رات بھر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، اور درود آدھا یاد ہے بس اتنا پڑھتا رہتا ہے۔ حالت اس کی یہ ہے کہ کبھی مسلسل روزہ رکھے گا، اور روزہ رکھے گا، صبح کو زمزم پیے گا اور روزے دار۔
روزے کے بیچ میں بھوک لگ گئی، کہتا مجھے بھوک لگ گئی ہے تو ٹھیک ہے میں روزہ توڑ دیتا ہوں، خود ہی توڑ دیا۔ غرض یہ کہ مطلب موت قسم کا انسان بن گیا آدمی، اور اس کی یہ کیفیت۔ اللہ کے بعض بندے دنیا میں ایسے بھی ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اور اللہ پر قسم کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کرتا ہے، وہ قسم کی کہ میرے اس بندے نے قسم کھائی، میں قسم توڑنے لگی۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کبھی کبھی نمونہ بن جاتے ہیں کمزور ایمان والے، ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے، کہ کفر سے نکل کر کے، فحاشی اور عیاشی سے نکل کر کے ایمان کی حالت میں آئے اور زندگی ایسی گزر رہی ہے، وسائل زیرو ہیں اور خوشیوں سے لبریز زندگی ہے کچھ بھی نہیں اور سب کچھ مہیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ مہیا۔ اسے یقین ہے مجھے رات شام کو کھانا ملے گا، اسے یقین ہے میرے پاس کپڑے نہیں ہوں گے کب مجھے کپڑے ملیں گے، اسے یقین ہے مجھے کہیں جانا ہے مجھے سواری ملے گی۔ کیسے ملے گی؟ کہا جب مجھے کہیں جانا ہو، اب مجھے خیال آیا کہ مجھے بدر جانا، وہاں جانا ہے، بدر جانا ہے، وہاں ان کو میں سلام کروں گا، لیکن جاؤں گا کیسے؟ تو کہا میں چل پڑا، بدر جانا ہے مجھے جانا ہے، اب چل پڑا۔ چل رہا ہے وہ، پیدل کہاں پہنچے گا بدر، وہ تو 200 کلومیٹر دور ہے۔ ٹھیک، راستے میں گاڑی والا آیا، اس نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہا آگے، انہوں نے کہا بیٹھو، بٹھایا گاڑی میں، آگے گاڑی والے نے کہا اتر جاؤ، اتر گیا، پھر چل پڑا۔ اگلے گاڑی والا آ گیا، اس نے پوچھا کہاں جانا؟ کہا آگے، اس نے بٹھایا بدر۔ اب جب راستے میں اسے پوچھتا رہا کون ہو کیسے ہو، اس نے کہا اچھا بدر پہنچایا، جتنی دیر اس نے بدر کر رہنا وہاں رہا اتنی دیر، اس کے بعد پھر اس نے کہا میں تم کو واپس مدینے پہنچا کے آؤں گا۔ اب اسے کہا میں تمہارا شکریہ نہیں، اس کا شکریہ ادا کرتا جس نے تم کو بھیجا، تمہارا بھی شکریہ کیونکہ نبی نے کہا اس کا بھی شکریہ ادا کرو، تمہارا بھی شکریہ، السلام علیکم کہہ کے نکل۔ غرض یہ کہ ایسی ایمانی کیفیت والا بندہ، اور بھی عجیب عجیب واقعات آپ نے سنا رہا تھا۔ بہرحال دنیا میں کہتے ہیں نا معجزات اور کرامتیں، قیامت تک کرامتیں ہوتی رہیں گی، اور کرامتیں اور معجزات در حقیقت اللہ کا فعل ہوتا ہے، بندے کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے۔